ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم لے کر جا رہے ہیں یورپ کے ایک چھوٹے سے مگر بہت خوبصورت ملک کی سیر پر۔ آپ کو بتائیں گے اس کے بارے میں دلچسپ معلومات جو یقیناً آپ کے علم میں اضافے کا باعث ہوں گی۔ یہ ایسا ملک ہے جہاں دنیا کا مشہور ترین بحری جہاز ٹائٹینک بنایا گیا تھا، جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا نعوذ باللہ اسے خدا بھی تباہ نہیں کر سکتا، اور یہ جہاز اپنا پہلا سفر بھی مکمل نہیں کر سکا تھا، تباہ ہو گیا۔ ترین فائٹر میک گریگر کا تعلق بھی اسی ملک سے ہے، جو اپنے مخالفین کے خلاف ہر اونچا ہتھ کنڈا استعمال کرنے والا سمجھا جاتا ہے۔ اور آپ یہاں شادی کرنے کے شوقین ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں، اور کمزور دل افراد اپنی ذمہ داری پر دیکھیں۔ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین ویڈیو کو لائک کر دیا کریں۔ آئرلینڈ مشرقی یورپ میں اٹلانٹک سمندر پر واقع جزیرہ نما ملک ہے۔ اس کا آفیشیل نیم ریپبلک آف آئرلینڈ ہے۔ اس کا نام گیلک سے آیا ہے، جو دو الفاظ سے بنا ہے، آئر اور لینڈ۔ آئر لفظ ایرو سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے دیوی، اور لینڈ زمین، یعنی زمین کی دیوی، جسے انگلش میں ایئر کہا جاتا ہے۔ یہ سمندر میں گھرا ہوا ملک ہے جس کے جنوب میں کیلٹک اور اٹلانٹک سمندر، جنوب مشرق میں سینٹ جارج چینل، مشرق میں آئرش سمندر۔ اس ملک کی سرحد شمالی آئرلینڈ کے علاوہ کسی ملک کے ساتھ نہیں لگتی۔ شمالی آئرلینڈ گریٹ برٹن کی ملکیت ہے۔ ریپبلک آف آئرلینڈ کا دارالحکومت ڈبلن ہے، اور ملک کا سب سے بڑا اور عظیم ترین شہر بھی ڈبلن ہے، جس کی آبادی 5,54,165 افراد پر مشتمل ہے۔ یہ یورپ کا تیسرا اور دنیا کا 20واں بڑا جزیرہ ہے۔ آئرلینڈ کی قومی زبان آئرش ہے، آفیشیل زبان آئرش اور انگلش ہے۔ ناظرین، یہ دنیا میں انتہائی متکبر قوم سمجھے جاتے ہیں۔ ملک کا نظام حکومت یونٹری پارلیمانی ریپبلک ہے۔ ملک میں 28 کونٹیاں اور 3 شہر ہیں۔ آئرلینڈ انتہائی خوبصورت اور عیاش ترین لوگوں کا ملک ہے، جس کی وجہ سے کروڑوں سیاح ملک میں کھینچے چلے آتے ہیں۔ یہاں کے نسلی گروپ میں وائٹ آئرش 82.2%، 9.5% گورے، 2.1% ایشین، 1.2% بلیک آئرش آباد ہیں۔ آئرلینڈ نے یونائٹڈ کنگڈم سے 6 دسمبر 1921 میں آزادی کا معاہدہ کیا۔ 1 سال بعد آزاد ملک بن گیا۔ اس ملک کا فلیگ 3 رنگوں کی ورٹیکل پٹیوں سے مل کر بنا ہے، جسے 1848 میں اپنایا گیا تھا۔ اس کے جھنڈے کے درمیان میں سفید، ایک سائیڈ گرین اور ایک سائیڈ اورنج ہے، اور یہ اٹلی کے جھنڈے سے مماثلت رکھتا ہے۔ اس کا اورنج کی جگہ سرخ ہے۔ آئرلینڈ میں 6 جنوری کو ایپفنی ڈے منایا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے یہ وہ دن ہے جب حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے لے کر آئی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت اور اللہ کا بندہ ہونے کی گواہی دی تھی۔ 19ویں صدی میں لکھا گیا کردار ڈریکولا لکھنے والا شخص بھی آئرش تھا۔ 1172 میں تعمیر کیے جانے والے ہک لائٹ ہاؤس کو دنیا کا سب سے پرانا لائٹ ہاؤس مانا جاتا ہے۔ آئرلینڈ کے مشہور ترین کھیل فٹ بال، رگبی، ہرلنگ اور کرکٹ ہیں۔ ملک کا قومی جانور ریڈ ڈیئر ہے۔ ملک کا ہائیسٹ پوائنٹ کرانٹو ہل ہے، جس کی ہائٹ 1038 میٹر ہے۔ آئرش ڈانس اور میوزک پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے۔ ٹائٹینک فلم کا مشہور ڈانس اور میوزک بھی آئرش ہی تھا۔ ملک کا سرکاری مذہب رومن کیتھولک ہے، جو ملک میں 78.3%، 9.8% لا مذہب، 2.7% چرچ آف آئرلینڈ، 1.3% آرتھوڈکس، 1.3% مسلمان، 2.4% دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہیں۔ یہاں کا موسم معتدل اور سخت سردی ہوتی ہے۔ ملک کا امیر ترین شخص انڈین نژاد پالن جی مسٹری ہے، جس کی دولت کی مالیت 14.3 ارب ڈالر ہے۔ دنیا بھر میں استعمال ہونے والی بوٹاکس یعنی عورتوں کو جوان رکھنے والے انجیکشن آئرلینڈ کی ایک فیکٹری میں بنائے جاتے ہیں۔ آئرلینڈ کا کل رقبہ 70,273 کلومیٹر یعنی 27,133 کلومیٹر ہے، اور 1448 کلومیٹر ساحل سمندر ہے۔ ملک کا 66.1% رقبہ قابل کاشت، 10.9% رقبے پر جنگلات ہیں۔ آئرش لڑکیوں سے شادی کرنے کے خواہش مند یہ یاد رکھیں، یہاں پن پیک ورائٹی ملنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کیٹو سر کرنا، کیونکہ یہاں کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا ان کا اصلی باپ کون ہے۔ آئرلینڈ میں فیملی کا کوئی تصور نہیں ہے، یوں کہہ لیں بہن بھائی، ماں باپ، دادا دادی کی کوئی تمیز نہیں ہے۔
شادی کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی بلکہ جانوروں کی طرح وہاں رشتے گڑبڑ ہیں۔ لڑکیاں صرف ٹشو کی طرح استعمال ہوتی ہیں۔ کوئی شوہر نہیں جو کہے میں تمہارے لیے تارے توڑ لاؤں گا۔ یہاں کوئی بیٹا نہیں ملے گا جو ماں کے قدموں تلے جنت سمجھے۔ یہاں کوئی بیٹی نہیں جو کہے ماں میں ہوں نا۔ عورت مرد گھر کے کام خود کرتے ہیں۔ آزادی کے نعرے لگانے والے آج سکون کی ایک سانس کو ترس رہے ہیں۔ ہم جنس پرستی عام ہے۔ قانونی شادی کے اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ یہاں کی لڑکیاں 30 سے 35 سال کی عمر میں 2 سے 3 بچے گود میں لیے شادی کا اعلان کرتی ہیں۔ شادی کی تقریب کو آپ برتھ ڈے پارٹی سمجھ لیں تو یہ بے جا نہیں ہوگا۔ پادری لوگوں کے سامنے اقرار کرواتا ہے لیں جی شادی ہوگی، پھر کھانے کا دور اور ڈانس پارٹی شروع جو رات تک جاری رہتی ہے، پھر اپنے پرائی کی تمیز نہیں رہتی۔ آئرلینڈ میں جا بجا عیاشی کا سامان ہے، اس لیے ملک میں سالانہ 1 کروڑ 40 لاکھ سیاح وزٹ کرتے ہیں۔ ملک میں 6 ایئر لائنز ہیں، 431 ایروپلین، ملک میں 40 ایئرپورٹ جن میں سے 24 پر رن وے کی سہولت موجود ہے۔ پورا ملک 3237 کلومیٹر ریلوے کے نظام کے ساتھ جکڑا ہوا ہے۔ ملک میں 96,036 کلومیٹر سڑکیں بھی موجود ہیں اور ملک میں کئی بندرگاہیں بھی موجود ہیں۔ ملک کی کل آبادی 50,11,100 افراد ہیں جو دنیا میں 121ویں نمبر پر شمار ہوتی ہے۔ اس کے فی کلومیٹر پر 70 افراد آباد ہیں جو دنیا میں 142ویں نمبر پر شمار ہوتے ہیں۔ ملک میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، یہاں کی اوسط عمر 80.9 سال ہے۔ اس کا سالانہ جی ڈی پی 385 ارب ڈالر ہے جو دنیا میں 42ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ فی کس آمدنی 80,641 ڈالر دنیا میں چوتھے نمبر پر شمار ہوتی ہے۔ یہ ملک 225 ارب ڈالر کی برآمدات بھی کرتا ہے جن میں مشینری، کمپیوٹر، کیمیکل، میڈیکل ڈیوائسز، فارماسوٹیکل، اینیمل پروڈکٹس شامل ہیں۔ آئرلینڈ کی کرنسی یورو ہے۔ ملک میں 5% زراعت، 11% انڈسٹری اور 84% سروسز سے وابستہ لوگ ہیں۔ یہ ملک اپنے جی ڈی پی کا 7.8% صحت پر خرچ کرتا ہے۔ ملک میں 1000 مریضوں کے لیے 3 ڈاکٹر اور 2.8 بیڈ دستیاب ہیں۔ یہ ملک تعلیم پر اپنے جی ڈی پی کا 4.9% خرچ کرتا ہے۔ ملک کا لٹریسی ریٹ 98.8% ہے۔ اگر اس کی تاریخ پر بات کی جائے، یہاں دریافت ہونے والی باقیات سے 12,800 سال پرانی انسانی آبادکاری کے آثار ملے ہیں۔ 600 سال قبل مسیح کیلٹک قبائل یہاں آباد ہونا شروع ہوئے۔ 9ویں صدی میں نورسامن نے اس پر کئی حملے کیے اور آخر کنگ برائن برو نے 1014 میں ان کی حکمرانی چھین لی۔ 12ویں صدی میں نارمن کے حملے کے بعد انگلش آئرلینڈ میں متعارف کروائی گئی۔ 1801 میں کنگڈم آف آئرلینڈ اور کنگڈم آف گریٹ بریٹن مرج ہو کر یونائٹڈ کنگڈم آف گریٹ بریٹن اینڈ آئرلینڈ بن گئی۔ 1845 سے 1852 تک ملک میں قحط سالی کی وجہ سے 1.5 ملین لوگ مارے گئے۔ 7 صدیوں تک برطانیہ کے زیر نگین رہا۔ آخر آئرلینڈ نے 24 اپریل 1916 میں گریٹ بریٹن سے آزادی کا مطالبہ کر دیا۔ 21 جنوری 1919 میں باقاعدہ اعلان کیا۔ 6 دسمبر 1921 میں گریٹ بریٹن کے ساتھ اینگلو آئرش معاہدہ کیا۔ 1 سال بعد آزاد ہوا۔ 1922 میں آئین بنا۔ 1949 میں ملک میں جمہوریت نافذ کی۔ 1 جنوری 1973 میں یورپی اکنامک کمیونٹی جوائن کر لی۔ آئرلینڈ ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے 4 گھنٹے اور انڈیا سے 4.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ ڈرائیو لیفٹ سائیڈ ہے، یعنی گاڑیاں بائیں جانب چلتی ہیں۔ دلچسپ معلومات کی بات کی جائے تو آئرلینڈ میں ہیپی ہارس پر پابندی ہے۔ آئرلینڈ میں سانپ نہیں ہوتے کیونکہ جمع دینے والی ٹھنڈ میں سانپ کا بچنا مشکل ہے۔ اس جزیرے کے ساتھ کوئی ملک نہیں لگتا، اس لیے اس پر کئی جاندار نہیں پائے جاتے جیسے کہ چوہے۔ فینکس پارک یورپ کا تیسرا بڑا ترین پارک ہے جو 1750 ایکڑ رقبے پر بنا ہوا ہے۔ سلیگو کاؤنٹنگ میں 6000 سال پرانی قبریں ہیں۔ رائمنڈ اوبرائن ایسا آئرش مرد تھا جس کا قد صرف 1 فٹ 11 انچ تھا۔ اس کی انٹرنیٹ ڈومین IE ہے۔ کالنگ کوڈ +353 ہے۔ ہوٹلنگ کے بارے معلومات۔ آئرلینڈ میں کھانا بہت مہنگا ہے کیونکہ انہوں نے کھانے کا معیار بہت بڑھا دیا ہے۔ سپر سٹور ہر جگہ مل جاتے ہیں، باقی کھانے یورپین ممالک جیسے ہی ہیں بنا کسی حلال کی تمیز کے، لیکن ڈھونڈنے سے حلال فوڈ مل جاتا ہے۔ یہاں ٹپ دینا ضروری نہیں سمجھا جاتا، بلکہ بل میں 10% ٹیبل چارجز آپ کو پہلے سے ایڈ کر دیے جاتے ہیں، اور سیاحوں کے لیے ٹیکس ریفنڈ کی سہولت موجود ہوتی ہے۔ آپ کہیں سے بھی شاپنگ کریں، آپ اسے کہیں VAT ریفنڈ کروانا ہے۔
کیونکہ میں سیاح ہوں آپ کو 23% سے 26% بچت ہو جائے گی۔ ملک میں ہوٹل ہر سٹینڈرڈ کے موجود ہیں لیکن بہت مہنگے ہیں۔ انڈیپینڈنٹ ہالیڈے ہاسٹل مناسب مل جاتے ہیں۔ ملک میں 3 موبائل آپریٹر ہیں، سب 4G انٹرنیٹ مہیا کرتے ہیں۔ ویزے کے بارے میں چند معلومات۔ آئرلینڈ یورپی یونین کا رکن ہے لیکن شنجن ممالک کا رکن نہیں، اس لیے اس کے اپنے ویزا رولز ہیں۔ یورپی یونین کے پاسپورٹ ہولڈر کو ویزا کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ID کارڈ یا پاسپورٹ ہونا لازمی ہے۔ باقی ممالک کو 90 دن کا وزٹ ویزا لینا ضروری ہے۔ اس کے لیے ریٹرن ٹکٹ اور شو منی کروانا ضروری ہے، اور ان کے لیے تسلی بخش جواب نہ دینے والوں کو ریٹرن فلائٹ سے واپس بھی کر دیا جاتا ہے۔ یہ ملک بچے کی پیدائش پر نیشنلٹی بھی دیتا ہے۔ اگر آپ کی نسل میں سے کوئی آئرش تھا تب بھی آپ کو نیشنلٹی مل جائے گی۔ یہ ملک آپ کو ڈیول نیشنلٹی رکھنے کی بھی اجازت دیتا ہے۔ اگر آپ نے پچھلے 8 سال میں سے 4 سال آئرلینڈ میں گزارے ہیں تو آپ شہریت کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ کی بیوی یا آپ کا شوہر آئرلینڈ کا نیشنل ہے تو بھی آپ کو شہریت مل جائے گی، اور ان سب کے لیے آپ کا 18 سال کا ہونا ضروری ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔